اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں دن ہے اور آج ہم آیت نمبر 25 کے وسط سے پڑھیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا، قاف موٹا واو مدی ہے اور یہاں پر من ثمرات رزقن پڑا ہے، ثمراتن نہیں پڑا کیونکہ رے ہے، لام اور رے ہو تو نون کی آواز نہیں آتی ہے۔ من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، اب یہاں پر دیکھیں لا کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے گئے ہیں، واو مدی ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی ہم اس کو رزقنا پڑھیں گے، رزقنا نہیں پڑھیں گے، اس کو تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ 5 حرف ایسے ہیں جو حروف قلقلہ میں سے قاف، توئے، بے اور جیم اور دال۔ اس کے بعد یہاں سے دیکھیں گے من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، من قبل، اس کو لام کو پیش کو مختصر پڑھیں گے، طویل نہیں کریں گے، من قبلو نہیں پڑھیں گے، لا کی وجہ سے ہم اس کو مسلسل پڑھیں گے، یعنی من قبل نہیں پڑھیں گے۔ من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیکھیں یہ بے بھی حروف قلقلہ میں سے، من قبلو نہیں پڑھا، من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، سٹاپ کیا ہے تو صرف ایک زبر پڑی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواجم یہاں پر غنہ ہے اور لا کا مطلب ہے کہ نہیں رکیں، اور قاف کا مطلب ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ رکیں لیکن بہتر ہے کہ نہ رکیں، یعنی دونوں کا مطلب ہے کہ نہ رکیں۔ ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، مطہرۃ، یہاں پر نون کی آواز تھوڑی سی مکس ہوئی ہے کیونکہ واو ہے، مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ آیت ختم ہوگی یہاں پر ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، لا یستحیی یعنی یہاں پر ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ مد بھی ہے اور کھڑی زیر بھی ہے۔ ان یضربا نہیں پڑا، نہ ہی ای یضربا پڑا ہے، ان یضربا مثلا ما بعوضتا، مثلا یہاں پر غنہ ہوگا، بعوضتا فما فوقها فأما الذین آمنوا، فوقها وقف مطلق، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی آپ آگے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن یہاں رکیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں میں نے جان بوجھ کے سٹاپ کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ قاف پر رکتے ہیں تو وہ بھی سٹاپ شمار ہوگا اور ساکن شمار ہوگا، لہٰذا آپ کو یہاں پر قلقلہ کرنا پڑے گا۔ أَنَّهُ الْحَقُّ، انہ الحق، کاف کو چھوڑیں گے، انہ الحق من ربہم، مر ربہم، مر نہیں پڑھیں گے، نون نہیں، مر ربہم یعنی بغیر نون کی آواز کے، مر ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ وقف لازم کی نشانی ہے، یعنی لکھا ہوا ہے وقف لازم، یعنی آپ کو رک جانا چاہیے تاکہ مطلب میں کوئی معنی میں خلل نہ آ جائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، یہاں پر نون کی آواز آئے گی، لا کا مطلب ہے کہ آپ یہاں نہیں رکیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وقف مطلق ہے یعنی ابھی بات کچھ باقی ہے جو آگے چلے گی۔ وما يضل به الا الفاسقین، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو کوئی بھی نیا قاعدہ یا نیا مخرج نہیں بتایا ہے، آپ سابقہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں اسی پر اکتفا کریں اور اسی کی دوبارہ بار بار پریکٹس کریں۔ منافقوں کی بات چل رہی تھی، او کصیب من السماء، یا منافقوں کی مثال بارش کی سی ہے، سیب بارش کی سی ہے، من السماء جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات ایسی بارش کی جس کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، بجلی کی یعنی چمک ہے، گرج چمک ہے، یجعلون اصابعہم اور وہ اپنی انگلیاں
قرار دے دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے یعنی بجلی، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی جو گرج چمک سنتے ہیں، جیسے بارش ہو، بارش میں اندھیری رات ہو مثلا اور اس میں گرج چمک ہو تو انسان خوف سے، موت کے خوف سے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتا ہے، تو منافقوں کی ایسی مثال ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو، یعنی گھیرے ہوئے ہے، وہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، چندھیا جائے ان کی آنکھیں، جیسے بجلی یکدم چمکے تو انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا، جب بھی روشنی ہو ان کے لیے، مشوا فیہ وہ اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جیسے اب یکدم رات کے اندھیرے میں یکدم روشنی آئے تو انسان کو کچھ دکھتا ہے، انسان چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ ان کی سماعتوں کو ہی لے جاتا، یعنی ختم کر دیتا، وہ سن ہی کچھ نہ سکتے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، بصارت کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ منافقوں کی مثال ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ایک بات منافقوں کی ختم ہوگی، رکوع ختم ہو گیا، آگے ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب اللہ مزید اپنے بارے میں بتا رہا ہے، الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے قرار دیا زمین کو، کیا، فراشن یعنی فرش، والسماء بنان، فراشن یعنی بچھونا جس کو انسان نیچے بچھاتا ہے، والسماء بنان، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به، اور اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات رزقا، رزق کو ثمرات کی صورت میں، لکم جو تمہارے لیے ہے، فلا تجعلوا للہ، لہٰذا اللہ کے لیے نہ بناؤ، اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا تمہیں پتہ بھی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ کافروں کی بات ہے، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر یعنی حضور پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یعنی قرآن مجید کی صورتوں جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے تو تم اپنے پاس سے اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تم نہیں لا سکتے، لہٰذا اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔